جو ڈائلاگ کی ونڈو ہے وہ کلوز نہیں ہونی چاہیے, مطلب ان اے وے ہی سپورٹنگ ڈائلاگ ود پاکستان. پی ڈی پی کا بھی ڈائلاگ, پیس, ریکانسلیشن آپ کی پالیسی ہے, آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں؟ یہ تو ایک ویلکم جو ہے ایک ہوئی ہے, اس میں اٹس اے ویلکم تھنگ, ویلکم ہو گیا ہے, اس کا ہم ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پی ڈی پی کا جو سٹینڈ رہا ہے ہمیشہ, خاص کر مفتی سعید صاحب کا, کہ جموں کشمیر میں اگر حالات کو درست کرنا ہے, ہمیشہ کے لیے یہاں آپ کو امن قائم کرنا ہے, تو ہمیں جو پاکستان کے ساتھ ڈائلاگ کی جو ہے کھڑکی ہمیشہ کھول کے رکھنی ہے, نیگوسیشنز کرنے ہیں, اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے. نہ ہی صرف مفتی صاحب, ایون واجپئی جی سیٹ کہ آپ اپنے دوست بدل سکتے ہیں, ہمسائے نہیں بدل سکتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے کہ اگر آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے, اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ ایران جیسا ایک چھوٹا سا ملک, دوسری طرف سے امریکہ اتنا بڑا سپر پاور, اور اسرائیل, انہوں نے کتنی اٹیکس کیے ایران پہ, پر آخرکار وہ بھی اس وقت مجبور ہو کے چاہتے ہیں کہ بات چیت سے ہی کوئی مسئلے کا حل نکلے. اور اسی طرح آپریشن سندور کو 1 سال ہو گیا, اور مجھے لگتا ہے دونوں طرف سے ریئلائزیشن ہے, خاص کر جو یہاں جو آر ایس ایس کے لیڈر نے کہا ہے کہ بھئی ہمیں بات چیت ہی کرنی چاہیے. تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کوئی راستہ ہے نہیں. اگر ہم کو مل جل کے رہنا ہے, ترقی کرنی ہے, خاص کر ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے واجپئی جی کے ٹائم میں, ڈاکٹر منموہن سنگھ جی کے ٹائم میں جب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تھا, تو اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑا تھا جموں کشمیر میں. یہاں ملیٹنسی بھی کم ہو گئی تھی, پکڑ دکڑ بھی کم ہو گئی تھی, اٹراسٹیز بھی کم ہو گئی تھی. آج بھی جموں کشمیر میں گھٹن ہے, سرویلنس ہے, ملازموں کو, خاص کر جو کشمیری مسلمان ہیں, ان کو نوکریوں سے برطرف کیا جاتا ہے اینٹی نیشنل کے نام پہ, مکان بلڈوز کیے گئے اینٹی نیشنل کے نام پہ. ہمارے انسٹیٹیوشنز, ابھی سراج العلوم لیٹسٹ مثال ہے, ہمارے اسکولز, ان کو دے آر بینگ شٹ ڈاؤن in the name of کہ جی اینٹی نیشنل, there is something anti national about it. بہت سی, اور اب تو لیٹسٹ ہے کہ چلیے ڈرگ پیڈلر کو پکڑیے, اس کو اب جیل میں ڈال دیجئے, مگر آپ ان کے گھروں کو بھی آپ اڑا رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جموں کشمیر میں ایک گھٹن ہے, ایک پکڑ دکڑ کا ماحول بھی ہے. کسی نے کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بات کہہ دی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے, یا اس کو تھانے بلایا جاتا ہے. میں سمجھتی ہوں یہ جو ماحول ہے, گھٹن ہے, یہ جو پکڑ دکڑ کا ماحول ہے, یہ جو ہمارے ہزاروں لوگ ملک کے دوسرے جیلوں میں بند ہے, اور اب یہ کہتے ہیں جب سے یہ ڈرگ کے خلاف ایک ابھیان چلا ہے کہ ہمارے جموں کشمیر کے جیل بھر گئے ہیں, اب یہاں جگہ نہیں, اب ان کو باہر لے کے جانا پڑے گا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ خالی ہر چیز کے لیے پکڑ دکڑ, جیل, سزا, یو اے پی اے, پی ایس اے, اس کے بغیر کچھ رکھا ہی نہیں ہے. تو مجھے امید ہے اگر دونوں ملکوں کے بیچ میں بات چیت ہوتی, جو کہ میں نے سنا ابھی کچھ دن پہلے رپورٹس بھی آئی تھی کہ 2-3 مہینے سے ہمارے جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں, ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں, اور پاکستان کے جنرل اور ریٹائرڈ ڈپلومیٹس کے بیچ میں ایک بات چیت کا سلسلہ جو ہے دوسرے کنٹریز میں شروع ہو گیا ہے. تو اگر واقعی اس کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے اس کا جموں کشمیر کے ماحول پہ بھی ایک پازیٹیو اثر ہوگا. اور یہاں یہ جو پکڑ دکڑ, یہ جو شک ہے, اینٹی نیشنل کے نام پہ لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے, مشکل میں ڈالا جاتا ہے, مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں بھی لوگوں کو ایک ریلیف مل سکتا ہے. محبوب جی, نیشنل کانفرنس کا یہ آروپ ہے شراب بین کو لے کر کہ مفتی سرکار کے دور میں جو ہے سب سے زیادہ لائسنس جو ہے شراب والوں کو دی گئی. وہ آج جو ہے وہ شراب بین پر جو ہے ہنگامہ کر رہے ہیں, سوال کر رہے ہیں. پہلے ان سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ ان کے دور میں کتنی لائسنس جو ہے ایشو کی گئی ہے. دیکھیے, پی ڈی پی کی سرکار 2 بار ہی, دونوں بار الائنس میں تھی. ہمارے پاس کبھی اتنی میجورٹی نہیں تھی کہ اگر ہم چاہتے بھی تو اس کو بین کر سکتے. آج نیشنل کانفرنس کے پاس 50 ایم ایل اے ہیں تقریباً. ان کے خود اپنے ممبر پارلیمنٹ روح اللہ صاحب نے کہا ہے کہ جہاں بھی ہم کمپین کرتے تھے اسمبلی میں, تو ہم اس وقت لوگوں کو بولتے تھے کہ ہم یہاں شراب کی دکانیں بند کر دیں گے. یہ ان کے الفاظ ہیں, میرے الفاظ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس میجورٹی ہوتی ان کی طرف تو شاید ہم نے کوئی نہ کوئی سٹیپ لیا ہوتا. دوسرا, فاروق صاحب نے کہا کہ شیخ صاحب کو بھی بتایا گیا تھا کہ آپ شراب بین کرو. انہوں نے کہا میں
نہیں کر سکتا, مجھے ریونیو ملنا چاہیے. میں فاروق صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں بڑے باعزت طریقے سے, ہمارا سب سے بڑا ریونیو کا جو سورس ہو سکتا تھا وہ ہمارے پاور پروجیکٹ, اس سے بڑا سورس تو کوئی نہیں ہے جو ہمارے پانی سے پاور پروجیکٹ بنتے ہیں. آپ نے جب آپ یہاں 96 میں وزیر اعلیٰ بنے, عمر صاحب بی جے پی کی سرکار میں وزیر تھے, آپ نے اس وقت 7 پاور پروجیکٹ NHPC کو ہینڈ اوور کر دیے. یعنی آپ نے خود جموں کشمیر کا اثاثہ, جس کے لیے ہمیں شراب کی دکانیں کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ نے NHPC کو ہینڈ اوور کیا. اور ابھی کچھ دن پہلے عمر صاحب نے 2 پاور پروجیکٹ دوبارہ NHPC کو ہینڈ اوور کر دیے. بجائے ہم ان سے مانگتے کہ آپ ہمیں ریونیو کمپنسیٹ کرو, ہمارے پاس پاور پروجیکٹ ہوتے تو ہمیں شراب کی دکانیں کھولنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ ہماری بے روزگاری کا مسئلہ بھی حل ہوتا, اور جو 200 یونٹ آپ نے کہا تھا ہم فری بجلی دیں گے, شاید وہ مسئلہ بھی حل ہوتا. تو اگر اس میں ہم پڑے رہیں گے اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, صرف میرا یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس میجورٹی ہوتی تو ہم وہ بہت کچھ کرتے جس پہ آپ یو ٹرن لے رہے ہیں. تھینک یو سو مچ.